الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اس سورۃ حشر کی ہم نے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ آج خطبے کا موضوع جو ہے الموظف النظیر، یعنی انسان جہاں کام کرتا ہے، جو موظف ہے، جہاں اس کی نوکری، جہاں اس کی ڈیوٹی ہے، اور نہایت امانت داری، شرافت اور دیانت داری کے ساتھ کام کرے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہو، تاکہ امانت میں خیانت، کام میں لاپرواہی، سستی ذرہ برابر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کے ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک درجے میں نہیں رکھا۔ کسی کو اللہ نے بڑا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، کسی کو مال و دولت دیا، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے محروم کر کے اس کے دل میں ڈالا کہ کسی بڑے آدمی کے ہاں تم کام کرو، نوکری کرو، ڈیوٹی کرو۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، یہ اللہ رب العالمین کے نظام ہے۔ رب العالمین نے فرمایا یہ سلسلہ بھی اللہ نے اپنے فضل و کرم سے کیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، تاکہ بڑوں کے بڑے چھوٹوں کے محتاج ہوں، اور چھوٹوں کے دل میں نے یہ ڈالا کہ ہاں کسی کو اپنا بڑا سمجھ کر کے اس کے ہاں نوکری کرو، ڈیوٹی کرو، کام کرو، تاکہ تمہیں رزق حلال نصیب ہو۔ یہ اللہ فرماتے کہ میرا نظام ہے۔ اگر ہم سب کو ایک ہی درجے میں رکھ دیتے تو اس دنیا کا نظام نہیں چلتا۔ سب کو اللہ تعالیٰ سیٹ بنا دیتا تو کوئی مزدور نہ ملتا، سب کو مزدور ہی بنا دیتا تو کوئی شیخ نہ ملتا۔ یہ اللہ رب العالمین کے ایک نظام ہے، علیم خبیر ہے۔ اور دوستو، اس چیز کے لیے سب سے بڑی چیز تقویٰ ہے۔ انسان کے اندر اگر تقویٰ ہے تو چاہے امیر ہو یا مأمور، ہمیشہ امانت داری، دیانت داری اور سچائی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اس طرح سے ایک دوسرے کے لیے مسخر کیا، اپنی ذمہ داری امانت داری کے ساتھ ادا کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کے اپنانے کی تاکید کی۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بڑے سے لے کر کے چھوٹے تک امانت داری کے ساتھ کوئی کام کریں جس میں اللہ بھی راضی ہو، اللہ بھی خوش ہو، تو اس کے لیے مراقبت اللہ کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ کا مراقبہ ہو سمجھے۔ مراقبہ کا مطلب ان اللہ کان علیکم رقیبا، انسان کے دل میں تصور ہو کہ ہم جہاں بھی ہیں، جس حالت میں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، اور کیا بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہیں، پلان بنا رہے ہیں، اللہ رب العالمین سب کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی حرکت نہیں جو اللہ رب العالمین سے ڈھکی چھپی ہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، میرے بندو اللہ تعالیٰ تم پر رقیب ہے، تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتے۔ اور اگر کسی کے ساتھ یہ بھی سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہمارا حساب کتاب لے گا، تو نور علی نور، انسان کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ نے سب کے نصیب فرمائے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعبد اللہ اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرو، اللہ کے اطاعت و فرما برداری کرو، تو اس تصور کے ساتھ کرو کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا نہیں تو کم سے کم
اتنا خیال ضرور ہونا چاہیے، ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو ہم کو دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ تصور ہو۔ امام بہقی، امام ابو نعیم اور بہت سارے اہل علم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کیا۔ عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستہ پکڑ کے جا رہے تھے، پہاڑی راستہ تھا، پہاڑ کے نیچے جب اترے تو دیکھا کہ ایک نوجوان اکیلا بیچارہ دھوپ میں سینکڑوں بکریاں چرا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب اس پر ترس کھائے، رحم آیا، کچھ کھانا کھانے لیے تو اس کو بھی بلایا۔ بات چیت ہوتے ہوتے کہا یہ بیٹے یہ تم بکریاں چرا رہے ہو، یہ کس کی ہیں؟ کہا میں تو غلام ہوں، چرواہا ہوں، بکریوں کا مالک گاؤں کے اندر فلاں مقام پر رہتا ہے۔ تو اس کا امتحان لینے لگے عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا اچھا بیٹے ایسا کرو، ایک بکری ہم کو دے دو اور تم کو اتنی رقم دے دوں گا۔ کہا کہ نہیں، ہم امانت میں خیانت نہیں کریں گے، چونکہ بکریاں مالک کی ہیں اور ہمارا مالک بڑا اکڑو انسان ہے، وہ آتا ہے تو پہلے بکریاں گنتا ہے کہ کوئی بکری غائب تو نہیں ہے، اگر ایک بکری میں نے تم کو دے دیا تو ہمارا گلا پکڑے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب نے ایک دوسرے انداز سے اور اس کا امتحان لینا چاہا، ایسا کرو بکری ہمیں دے دو اور یہ اس کی قیمت تم رکھ لو، اور آقا جب آئے اور بکریاں گنے تو کہہ دینا کہ جب پوچھے ایک بکری کہاں گئی، کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا۔ اتنا کہنا تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ کہہ دینا بکری کو بھیڑیا لے گیا۔ حتیٰ کہا انا للہ، توبہ توبہ، یہ نورانی چہرہ، یہ داڑھی، یہ شرافت اور امانت، اتنا تم ہم کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہو، کیا یہ پتہ نہیں ہے؟ یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ سے این اللہ، این اللہ، اگر میں نے اپنے آقا کو جھوٹ بول کر کہہ دیا بکریاں، ایک بکری بھیڑیا لے گیا، ہم نے تو اس کو جھٹلا دیا، لیکن اس سے بڑا حساب قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العالمین کے دیکھا ہے، ذرا بتا این اللہ، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ بھیڑیا تو تھا کہ وہ جنگلی بھیڑیا تھا؟ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، کہا اچھا بتا تیرے آقا کا نام کیا ہے؟ آقا کا نام لیا، گاؤں کا پتہ لیا۔ اب وہ بچہ اور ڈر گیا چرواہا، آگے گئے، پوچھا فلاں آدمی کہاں ہے؟ گاؤں کے لوگوں نے کہا فلاں محلے میں رہتا ہے۔ وہاں گیا، وہ لوگوں سے پوچھا اس نام کا آدمی کون ہے؟ تو لوگوں نے بتا دیا کہ فلاں نے فلاں اس گھر کے اندر رہتے ہیں۔ وہ آ کے نکلا، پوچھا یہ فلاں جگہ ایک چرواہا تمہاری بکریاں چرا رہا، 200 بکریاں ہیں اور چرواہا ایک ہے، وہ تمہاری بکریاں ہیں؟ کہا ہماری بکریاں ہیں اور وہ میرا غلام ہے جو بکریاں چراتا ہے۔ کہا اپنا غلام بیچو گے؟ کہا کہ نہیں، ہم نہیں بیچیں گے، ہمارا غلام بڑا امانت دار ہے، بڑا دیانتدار ہے، ایک پیسے کی بے ایمانی آج تک نہیں کیا۔ کہا بھائی جتنی قیمت لو، ڈبل قیمت مانگا، اور بکریوں کا مالک سوچتا ہے یہ کوئی بیوقوف انسان ہے، یہ ڈبل قیمت دینے کے لیے ہے، دے دو، اتنے میں 2 غلام ہم خرید لیں گے، ایک غلام بکریاں چرائے گا، دوسرا غلام گھر کا کاروبار دے گا، بڑے فائدے کے بزنس ہو رہا ہے۔ بہرحال پوری بکریاں خرید لی اور اس کو قیمت دیا، اور آنے کے بعد اپنے سیٹ کو قیمت ادا کر کے عبداللہ بن عمر بن الخطاب پھر چرواہے کے پاس آئے، کہا سنو آج سے تم میرے غلام ہو، میں نے تجھ کو خرید لیا ہے۔ اب بیچارہ بہت ڈرتا ہے، جب پہلے ہی ہم کو بے ایمانی سکھلا رہا تھا، چوری کے سبق دے رہا تھا، اب اس کا غلام ہو جانے کے بعد پتہ نہیں ہم سے کتنا گناہ یہ کروائے گا۔ وہ بیچارہ بڑا خوف زدہ، کہا ڈرو نہیں، ہم نے تم کو خرید لیا ہے اور یہ بکریاں بھی۔ پھر اس نے کہا آقا سے بات کی، بھائی اپنی بکریاں بھی بیچ دو۔ آقا نے سوچا یہ غلام کی ڈبل قیمت دے رہا ہے تو بکریوں کو بھی ڈبل قیمت دے گا، بلا کر کے لائے اور پوری بکریاں خرید لی۔ اب غلام
سامنے ہے، 200 بکریاں سامنے ہیں، اور آقا بازو میں کھڑا ہے. کہا دیکھو ہم نے تم کو خریدا، یہ تمہارا آقا ہے، تمہارے آقا کے سامنے کہتا ہوں تم کو خریدا اور بکریاں بھی میں نے خرید لیا. اور سن لو تم اتنے دیندار ہو کہ غلامی کی زندگی تمہارے شان کے خلاف لے تو بھی آزاد ہو، اور یہ 200 بکریاں میں نے تجھے بطور گفٹ کے دے دیا. اللہ اکبر. یہ ہے میرے بھائی امانت داری. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہر وقت ہمیں اللہ رب العالمین کو مراقبے کی فکر ہو. ان اللہ کان علیکم رقیبا. اے لوگو کسی بھی حالت میں ہو، اندر ہو باہر، خلوت میں ہو جلوت میں، جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی نگرانی سے باہر نہیں ہو سکتے. نمبر 2 میرے بھائیوں، انسان کو چاہیے کہ ذمہ داری کی مسئولیت کا احساس ہو. ہم خطبہ دے رہے ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہو. آپ سن رہے ہیں، آپ کے سننے کے ذمہ داری کا احساس ہو. ہر انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرے. جب تک انسان کو احساس ذمہ داری نہ ہو کبھی انسان صحیح سیدھے راستے پر نہیں رہ سکتا. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل سائل کل راع اما استرعى احفظ ام ضيع او کما قال علیہ السلام. اے لوگوں ذرا امانت داری کا کام لینا، ذمہ داری ادا کرنا، چونکہ ہر انسان کو اس کے ذمہ داری کے متعلق قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ فلاں ذمہ داری ہم نے تم کو دیا تھا، ضیع حفظہ، اس ذمہ داری کو تم نے ضائع کیا ہے یا تم نے اس ذمہ داری کو کی حفاظت کیا اور ادائیگی کیا ہے. تو ضرورت ہے دوستو ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہو. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں ہر انسان ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس کے ذمہ داری کے متعلق پوچھے گا. ہم اگر شیخ ہیں ہمیں اپنی ذمہ داری کے متعلق، اگر ہم ملازم ہیں تو ہمیں اپنی ملازمت کی ذمہ داری، ماں باپ سے اولاد کے بارے میں، اولاد سے ماں باپ کے بارے میں، ہر انسان کو پڑوسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہر انسان کی ذمہ داری کے متعلق پوچھے گا تم نے ذمہ داری ادا کی یا تم نے ذمہ داری ادا نہیں کی. نمبر 3 امانت داری کا خیال ہونا چاہیے. امانت داری کیا ہے؟ ہر وہ ذمہ داری چاہے مال کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، کاروبار کی شکل میں ہو، کسی ادارے کی طرف سے، کسی کمپنی کی طرف سے جو ذمہ داری ہم پر اور آپ پر کسی ادارے کی اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے، اسلام کی طرف سے یا کسی ادارے اور کمپنی کی طرف سے جو ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی جائے اسی ذمہ داری کو امانت کہا جاتا ہے. امانت داری ہونی چاہیے، امانت کی حفاظت ہو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. اے لوگو تم میں سے ہر انسان امانت کی حفاظت کرے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امانت کے بارے میں پوچھے گا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہے ایک اللہ رب العالمین سے ڈرے، اللہ تعالیٰ کا خوف کرے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قَلَّمَا خَطَبَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، نبی علیہ السلام جب بھی خطبے کے لیے کھڑے ہوتے اکثر و بیشتر اعلان کرتے الا، اے میرے امت کے لوگوں یاد رکھو لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. جب انسان امانت داری نہیں کرتا تو اس کا ایمان کسی کام کا نہیں ہوتا، اور جب تک انسان وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا دین کسی کام کا نہیں ہوتا. میرے بھائیوں امانت داری کا احساس ہو، امانت داری ادا کرنے کے ہمارے اندر فکر ہونی چاہیے. نمبر 4 جب بھی کوئی ذمہ داری اور کوئی قوم ہم کو کوئی عمل کوئی کام ہمیں سونپا جائے اور ہمیں ذمہ داری دی جائے تو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں حتی الامکان اس عمل کو، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کوشش کریں کہ اچھے سے اچھے پورے طور پر مکمل طور پر
ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ نبی علیہ السلام قبرستان پہنچے، قبر کھودی جا رہی تھی، کہیں پتھروں کو نکلا ہوا تھا، کہیں کھڈا تھا۔ نبی علیہ السلام کنارے سے کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے۔ آپ فرماتے یہ پتھر ہٹا دو، یہ کھڈا بھر دو، یہاں اونچا ہے نیچا کر دو، نیچا ہے اوپر کر دو۔ بڑی اطمینان کے ساتھ آپ قبر کو اس طرح سے کھودنے کی تلقین کر رہے تھے اور صحابہ کرام کھود رہے ہیں۔ اس موقع پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو ان اللہ یحب العبد اذا عمل عملا ان یتقنہ، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے بڑی محبت کرتا ہے کہ جب کوئی کام اسے سونپا جائے تو کام کو اچھے سے اچھے انداز میں ادا کرے۔ اللہ اکبر، مٹی کا قبر کا گڈھا ہے، اللہ کا رسول وہاں بھی فرماتے ہیں اس کو بھی، ذمہ داری کو بھی اچھی طرح سے ادا کرو۔ اگر جتنے اچھے طرح سے قبر کھودو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 5، میرے بھائیوں، ہم جہاں بیٹھتے ہیں، جہاں رہتے ہیں، جہاں چلتے ہیں، جہاں کام کرتے ہیں، ہمیں اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تعاونوا علی البر والتقوی، اے لوگو میرے بندو ہمیشہ تقوی، پرہیزگاری، اچھی باتوں پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ حتی الامکان ہمیں چاہیے کہ اپنے ساتھی دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھنے والے جو ہمارے دوست احباب ہوں، ہم ان کا تعاون کریں، ہم ان کی مدد کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ نمبر 6، میرے بھائیوں، ہمیشہ جب بھی کام کریں ہمارے اندر احتساب ہو۔ احتساب کا مطلب یہ ہے ذمہ داری تو ادا بھی کر رہے ہیں لیکن حلال چیز ہے، اس میں اللہ تعالی ہمیں اجر و ثواب بھی دے گا۔ ہمیشہ یہ تصور ہونا چاہیے، احتساب۔ اگر آپ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں تو یہ تصور ہو کہ جتنی اچھی ذمہ داری ادا کریں گے اللہ اتنا ہی زیادہ ہمیں اجر و ثواب دے گا۔ اپنے ساتھیوں کی آپ مدد کر رہے ہیں تو یہ نہ سوچیں دنیا نہیں، آپ یہ بھی تصور کریں اس تعاون پر، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک کرنے پر اللہ تعالی ہمیں اجر و ثواب دے گا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بڑا محبوب ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا اجر و ثواب اور نیت ہماری احتساب کی ہونی چاہیے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، میں اپنے ساتھی کی جب مدد کروں گا تو اس کے بدلے اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ اکبر، واللہ فی عون العبد، اللہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ ساتویں آسمان عرش سے زمین پر بسنے والے اس بندے کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، نصرت کرتا ہے، ساتھ دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ کس کی؟ جو اپنے بھائیوں کی مدد کرتا ہے ان سے کا ساتھ دیتا ہے۔ بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری مدد کرے تو ہم پہلے اللہ کے بندوں کی مدد کریں۔ نمبر 7، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہمیشہ ہم معاملہ اچھا سے اچھا کریں، حسن معاملہ ہو، اخلاق اچھے ہوں، کردار اچھے ہوں، عفو درگزر کا معاملہ ہو، برائی کے جواب نیکی سے دینے کا، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں۔ اگر ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والا کچھ زیادتی کرتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے تو ایسے موقع پر وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، الغصے کو پی ڈالیں،
دارگزر کریں، معاف کریں. اگر آپ نے اس کو معاف کیا تو اس کے بدلے اللہ آپ کو معاف کر دے گا. یہ بہت بڑی نعمت ہے، کاش کہ ہمیں کرنے کی توفیق ملے. نمبر 8 میرے بھائیو یاد رکھو، اللہ رب العالمین نے ہمیشہ اپنے جانوروں کے ساتھ بھی، اپنے سواریوں کے ساتھ بھی، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، چلتے پھرتے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ہر موقع پر اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم رفق اور ملائمت اور نرمی کا معاملہ کریں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان علیکم بالرفق، مسلمانوں ہمیشہ رفق اور نرمی کا معاملہ کرنا، سختی کا معاملہ نہیں کرنا. علیکم بالرفق، ہمیشہ زبان نرم ہو، اخلاق نرم ہو، معاملات نرم ہو، ہمیشہ نرمی کا، ملائمت کا، آسانی کا معاملہ کرنا. کیا؟ لا یکون فی شیء، لا یکون الرفق فی شیء الا زانہ. جہاں بھی نرمی کا معاملہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اور اونچا مقام دے دیتے ہیں. اللہ رب العالمین اس کی قیمت، اس کی اہمیت، اس کی عزت اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتے ہیں. ولا یکون فی شیء، اور ولا ینزع من شیء، اور جہاں نرمی نکل جائے پھر اللہ تعالیٰ وہیں اس کو ذلیل خوار کرنے لگتے ہیں اور اس کو گھٹانے لگتے ہیں، مٹانے لگتے ہیں، ذلیل اور خوار کرنے لگتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان 8 چیزوں کو یاد رکھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. الہ العالمین ہم نے جو کہا، جو سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ رب العالمین یاد رکھنے اور غیروں تک پہنچانے کی توفیق دے. رب العالمین جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ محمد بن زائد، ان کے نائب، ان کے اعوان انصار کی حفاظت فرما. سارے حکام امارات کہ اللہ تعالیٰ مدد فرما، خصوصاً شیخ سلطان قاسم حفظ اللہ. الہ العالمین ان حضرات سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا ہے، امت کی بھلا ہے، قوم اور وطن کی خیر ہے. ہر چیز، ہر ایسے عمل سے، قول اور گفتار، ہر ایسے کردار سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا غضب ہو، آپ کی ناراضگی ہو، امت و ملت کا نقصان ہو، قوم اور وطن کا خسارہ ہو. الہ العالمین اس ملک کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے. رب العالمین دنیا میں جتنے بھی مسلمان ملک ہیں سارے مسلمان ملکوں کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، ایک کر دے، متفق کر دے، سارے جھگڑے لڑائیاں ختم کر کے اتفاق پیدا کر دے. اور جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، اقلیت میں بسنے والے مسلمانوں کی عزت، عصمت کی حفاظت فرما. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. واذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ اکبر واذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ اکبر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ تعالی ہم سب کے توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.